السلام علیکم ویورز، میں ہوں وقار علی ایڈوکیٹ اینڈ آج کی ہم پریزنٹیشن میں ہم کیس لا اسٹڈی دیکھیں گے ڈاکٹرائن آف ریس جسٹے کے حوالے سے. یعنی اس میں ہم ڈاکٹرائن کو تو ڈسکس نہیں کریں گے، ہم دیکھیں گے کہ کیس لا میں ڈاکٹرائن اپلیکیشن کیسے کی گئی ہے ڈاکٹرائن کی. تو اس میں ایک جو کافی امپورٹنٹ کیس ہے وہ ہے یہ انڈین جورسڈکشن میں سے ہے اتم سنگھ ورسز اسٹیٹ آف مدھیہ پردیش اور 2002 کا کیس ہے. جی تو ویورز، اس کیس میں یہ ہے کہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ اپنے والد کے ساتھ سویا ہوا ہوتا ہے، تو اس کی اچانک سے آنکھ کھلتی ہے. آنکھ کھلنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے باپ پہ کسی نے جو کلہاڑا ہے اس سے وار کیا ہوتا ہے، اور جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ چلا اٹھتا ہے کہ امی جیجو نے ابو کو مار ڈالا ہے، اس طرح کے الفاظ بولتا ہے. اور اسی اسنا میں وہ ایک اور اس پہ کیا کہتے ہیں کلہاڑی کا وار کر دیتا ہے اور ڈسیزڈ اسی وقت موقع پہ مر جاتا ہے. پھر وہی جو پروسیجر ہوتا ہے ہمارا، مطلب ایویڈنس ہو گئی، پھر وہ جو میڈیکل ایویڈنس ہے، سیرولوجسٹ کی رپورٹس وغیرہ، وہ سارا کچھ آ گیا. تو اس کے بعد جو تھا نا کہ یہ کہا گیا کہ ایک تو یہ چائلڈ ایویڈنس ہے. پھر جب چائلڈ نے کہا کہ امی جیجو نے اس کو مار دیا، تو وہ سارے اس کمرے میں آ گئے، اور پھر انہوں نے وہ جو اکیوزڈ تھا اس کو ایکس کے ساتھ بھاگتے ہوئے بھی دیکھا. تو جو آرگیومنٹس اس میں کیے گئے تھے وہ یہ کہا گیا کہ ایک تو چائلڈ ایکیوزڈ ہے، دوسرا جتنے بھی وٹنسز ہیں وہ انٹرسٹڈ ہیں. تو جو ہائی کورٹ تھی اس نے کہا تھا کہ چائلڈ وٹنس جو ہے وہ اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کوئی اچھا گواہ نہیں ہے، اور جو وٹنس ہیں وہ انٹرسٹڈ تو ہیں، لیکن اس میں ان کا جو ریلیشن ہے وہی یہ چیز ثابت کرتا ہے کہ وہ سچ بول رہے ہیں. کیونکہ ایک طرف تو جس نے جو اکیوزڈ ہے وہ اسی کی جس کو ڈسیزڈ کی بیٹی کا شوہر ہے، اور وہ اس نے جو ڈسیزڈ کو اسی وجہ سے مارا تھا کہ وہ اس کی بیٹی کو اس کے ساتھ بھیج نہیں رہا. تو لہذا وہ اب جو ان کی گواہی ہے کہ وہ اپنی بہن کے شوہر کو بچائیں، تو اس وجہ سے انہوں نے گواہی جو ہے وہ جھوٹی نہیں دی ہے. تو پھر اینڈ پہ جو کورٹ نے جو ایویڈنس ہے چائلڈ کی اور جو وٹنسز کی وہ اسی وجہ سے ایکسیپٹ کر لی تھی کہ یہ ڈاکٹرائن آف ریس جسٹے کے اوپر کے انڈر فال کرتی ہے. اور ڈاکٹرائن آف ریس جسٹے کو اگر ہم شارٹ میں دیکھیں تو اس کا مطلب یہی بنتا ہے کہ انڈر دی سرٹن سرکمسٹانسز آف شوق، مطلب بندے نے اس وقت جو بندہ اٹرنس کرتا ہے، جو الفاظ بولتا ہے، اس کو ہم ایویڈنس میں ایڈمیزیبل کر لیتے ہیں.